السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل، میں فاروق بھٹی اور میرے ساتھ موجود ہیں تانیہ بزئی۔ آج ہمارے کچھ سوالات ہوں گے تانیہ بزئی صاحبہ سے کہ ایک تو اسلام آباد میں بڑا افسوسناک جو ہے وہ سانحہ ہوا، خودکش دھماکہ ہوا جس سے بہت ساری جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی، اور دوسرا ہم وانا کیڈٹ کالج میں جو ہے وہ ملٹری جو کامیاب آپریشن ہوا ہے جس کی دنیا تعریف کر رہی ہے، اور وہاں پر جتنے بھی طلبہ تھے ان کو جو ہے وہ ریسکیو کر لیا گیا، اور وہاں جو دہشت گرد تھے، جو بھارتی پراکسیز ہیں، ان کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ تانیہ بزئی صاحبہ، السلام علیکم۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ اب بتائیے کہ اسلام آباد کچہری میں بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس میں بھارتی اسپانسرڈ اور افغانستان براہ راست اس میں ملوث ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، اسلام آباد کچہری میں جو واقعہ ہوا ہے وہ ظاہر ہے ہم وکیلوں پہ ایک حملہ تھا۔ جس طرح محسن نقوی نے خود کہا کہ خودکش بمبار اندر جانا چاہتا تھا لیکن اسے راستہ نہیں ملا۔ آپ سوچیے اگر وہ اندر جاتا کچہری کے تو کتنا نقصان ہوتا۔ اس میں ہمارے ایک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، ایڈوکیٹ زبیر احمد گھمن، ان کی شہادت ہوئی آج، ان کا نماز جنازہ بھی تھا، تدفین بھی ہو گئی، اور 12 لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں۔ ماضی میں بھی آپ دیکھیں وکیلوں پہ ہمیشہ حملے ہوتے رہے ہیں، چاہے وہ کوئٹہ بلاسٹ ہو 2016 کا، چاہے وہ اسلام آباد میں 3 سال پہلے جو بلاسٹ ہوا تھا۔ تو مطلب وکیلوں کو وہ ایک تھریٹ سمجھتے ہیں، ایک کمپٹیشن سمجھتے ہیں جو دہشت گرد ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں انڈیا کی انوالومنٹ ہے۔ افغانی جو ٹی ٹی پی ہے وہ انڈیا سے بھی فنڈڈ ہے اور اپنے افغانستان سے بھی فنڈڈ ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ جو کچہری پہ ہم پہ حملہ ہوا ہے، ظاہر ہے میں بھی ایک وکیل ہوں، میں اس کی مذمت کرتی ہوں، اور میرا گورنمنٹ سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی جتنی بھی یہ اسٹرک کر سکتے ہیں وہ کریں، تاکہ فیوچر میں ایسے واقعات نہ ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے اسلام آباد ایک بہت بڑی تباہی سے بچ گیا ہے، اور اگر یہ بلاسٹ اندر ہوتا تو ظاہر ہے ہمارے 300-400 کولیگس تو شہادت وہ کرتے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے پراکسیز ہیں، انڈین پراکسیز ہیں، ٹی ٹی پی کس ایجنڈے پہ ہمیں پتہ ہے، لیکن جس طرح سے آپ خود دیکھیں کہ وہ کچہری تک پہنچا، اور جس طریقے سے ہمارے کچہری کی گیٹ تک پہنچا، یہ بھی ایک بہت ہی کویشچنیبل وہ ہے کہ اس پہ بھی ہمیں پراپ کرنا چاہیے، انویسٹیگیٹ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ان سب کو نست و نابود کریں گے۔ جس ایجنڈا پہ ٹی ٹی پی ہے، ہم نے افغانستان کو وارن کیا ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے دہشت گردی کے لیے پاکستان کے اگینسٹ استعمال ہو رہی ہے، ہمارے پاس شواہد ہیں، چاہے وہ بی ایل اے ہو چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، تینوں کے دونوں دہشت گرد تنظیموں کے ہمارے پاس شواہد ہیں، جن کی ٹریننگ افغانستان میں ہو رہی ہے، کیمپس وہیں پہ ہیں، اسلحہ وہیں سے ان کو پرووائڈ ہو رہا ہے، گھر وہاں پہ ان کو پرووائڈ ہوا ہے۔ تو یہ ہے کہ ان شواہد کے باوجود افغانستان ہمارے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ خود سنبھالیں، ٹی ٹی پی کو ہم اس میں ملوث نہیں ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر فیوچر میں اور ایسے واقعات ہوئے پھر تو ہمارے پاس کوئی اور سلوشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم پھر کابل کو جا کے ڈائریکٹ ہٹ کریں۔ اور دوسرا یہ بتائیے گا، وانا میں کیڈٹ کالج پر جو ہے اس سے پہلے بھی ایک کیڈٹ کالج پر حملہ کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ معصوم طلبہ کو جو ہے وہ مارا جاتا ہے۔ اب ایک اور سانحہ ایسا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے طلبہ کو جو ہے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ہماری سیکورٹی فورسز نے جو ہے وہ بر وقت کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کو جہنم واصل کر کے اپنے طلبہ کو، بلکہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ تمام طلبہ کو جو ہے وہ ریسکیو کیا۔ کیا کہیں گے اس پر آپ؟ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے سیکیورٹی آفیشلس کی۔ مجھے یاد ہے اے پی ایس کا واقعہ ہم نہیں بھولے، بہت ہی وہ ہینیس واقعہ تھا، بہت ہی وہ آپ کہیں دل دہلا دینا افسوسناک واقعہ تو بہت افسوسناک تھا، اور وہ ابھی تک وہ ہم نہیں بھولیں، اور بالکل۔ اس طرح بچوں پہ اور ہمارے قوم کے بچوں پہ اس طرح حملہ آور ہونا اور اس طرح ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کرنا، یہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اور جس طرح ہمارے سیکیورٹی آفیشلز نے ریسکیو کیا ہے بچوں کو، ایک خراش بھی نہیں آنے دیا، بالکل، اور یہ جس طرح بڑی اچیومنٹ یہ ہے۔ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ یہ جو گھروں میں بیٹھ کے، یہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ تو اپنی ماں بہن بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ تو اور چھوڑیں، یہ دہشت گردوں سے ہمیں بچائیں گے۔ تو یہ پاک فوج ہے تو ہم ہیں، تو ہم محفوظ ہیں۔ اب وائنا میں جو ہوا اس کے بعد تو میں کہتی ہوں کہ ہماری پاک فوج نے وہ ایک لینڈ مارک اچیومنٹ ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، ایک بچے کو خراش نہیں آیا لیکن دہشت گرد سارے مارے گئے، تو بالکل۔ اس سے بڑی اچیومنٹ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہماری سیکیورٹی آفیشلز آر کمپیٹنٹ انف ٹو فائٹ اینی وے۔
ڈی جی ایس پی آر صاحب نے واضح اپنا موقف دیا ہے کہ ہم دہشت گرد کی موت تک جو ہے وہ ہم یہ آپریشن بھی کریں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ اپنے ملک کا، اس پیارے وطن کا کیسے دفاع کرنا ہے۔ اور دوسرا، تانیہ بزئی صاحب آپ بتائیے گا، بھارتی شہری مودی کی بھارت دشمن پالیسیز پر جو ہیں وہ پھٹ پڑے ہیں۔ ایک جو ہیں وہ بھارتی شہری طنزاً تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہمیں بی جے پی کے ایک قوم ایک الیکشن کے نظریے کو جو ہے وہ ماننا چاہیے، تاکہ سال میں ایک فلیگ آپریشن ہو، فالس فلیگ آپریشن ہو۔ تو اب بھارت جو ہے، اب الیکشن ہے آپ کو پتہ ہے، تو ایسی وہ کاروائیاں کرتا ہے جس سے وہاں کی حمایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں جو پہلگام کا تھا وہ بھی فالس فلیگ ہی ہاں، تھا، پہلگام۔ اور ہاں اس میں یہ تھا کہ اس میں بھی انڈیا نے بہت کوشش کی کہ پاکستان کو ڈریگ کرے اور پاکستان پہ یہ سارا ملبہ ڈال دے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور اس پہ تو ہمارا جو سمٹ کانفرنس شنگھائی میں ہوا، اس میں بھی چینیوں نے بھی کلیئر کر دیا کہ پاکستان کی انوالومنٹ نہیں تھی، حالانکہ انڈیا کو کہہ دیا کہ آپ کی انوالومنٹ ہے فتنہ ہندوستان کے، بالکل۔ آپ ہیں بیک بون ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب تک انڈیا فالس فلیگ نہیں کرتا، مودی نہیں کرتا، بی جے پی نہیں کرتی، تو یہ الیکشن کیسے جیتیں گے؟ انہوں نے لازمی فالس فلیگ کرنا ہے، پاکستان پہ ملبہ ڈالنا ہے، پھر ایک جھوٹا آپریشن کرنا ہے، پھر اپنے قوم کو خوش کرنا ہے ہم جیت گئے ہیں۔ جس طرح پچھلی مرتبہ ان کی سوشل میڈیا پر جو بھی آپ کو پتہ ہے پروپیگنڈا ہوا، اتنا جھوٹ انہوں نے پھیلایا، اور ابھی ان اتنا کا ٹی ٹی پی والوں کا ریٹ بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ ہاں وہ تو ظاہر ہے، وہ تو وہ کریں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو اب ریسنٹلی دہلی میں ہوا ہے اٹیک، وہ بھی ایک فالس فلیگ تھا۔ بڑی کوشش یہ کی کہ پاکستان کو اس میں ڈریگ کریں، پاکستان پہ الزام لگائے، کوئی شواہد سامنے نہیں آئے، کچھ نہ آئے، پھر ناکام ہو گئے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ فیوچر میں کریں گے، کیونکہ ان کا الیکشن سر پہ ہے، انہوں نے الیکشن جیتنا ہے، مودی نے جیتنا ہے۔ تو جب تک یہ فالس فلیگ آپریشن، فالس فلیگ کا ڈرامہ نہیں کرتے، تو یہ پھر کامیاب کیسے ہوں گے؟ یہ پھر اپنے ملک میں الیکشن کیسے جیتیں گے؟ تو انہوں نے پاکستان کو ایز اے ٹول استعمال تو کرنا ہے نا۔ انہوں نے اپنا فالس فلیگ کر کے پھر کہنا ہے کہ دیکھیں ہم تو پاکستان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہم تو پاکستان کا مقابلہ کر رہے ہیں، جس طرح پچھلی دفعہ کیا تھا۔ تو ہماری قوم اور لوگوں کے پاس یہ نالج آ گیا ہے کہ کون سا جینوئن اٹیک ہے، کون سا فالس فلیگ ہے۔ کوئی بھی اس میں ان کی اپنی عوام ان کو کرٹیسائز کر رہی ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، انڈین کی اپنی عوام، اپنی پبلک مودی کو کرٹیسائز کریں کہ آپ یہ خون کی ہولی نہ کھیلیں، آپ آ کے میرٹ پہ الیکشن کریں، جیتے تو واہ واہ، نہیں جیتے تو گھر چلے جائیں۔ تانیہ بزئی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ فتنہ ہندوستان کی کل عدم تنظیمیں جو بلوچ قوم کی غیرت اور وقار کو بدنام کرنے کے لیے خواتین کا استحصال کر کے انہیں انسانی ڈھال اور ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں، اور دوسرا وہاں پہ کاروباری لوگوں کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ تھریٹ کیا جا رہا ہے، خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں ہم پچھلے کافی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بلوچ خواتین استعمال ہو رہی ہیں دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں، اور اپنے بلوچوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہیں، چاہے وہ شاری بلوچ ہو، چاہے وہ کریمہ بلوچ ہو، چاہے وہ ماحل بلوچ ہو۔ دیکھیں سب استعمال ہوئی، آج کدھر ہیں؟ آج کدھر ہیں؟ ان کا وجود ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا سب کچھ۔ تو یہ ہے کہ خواتین بلوچ استعمال ہو رہی ہے۔ دیکھیں اسی بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی بھی لے رہی ہیں، ہزارہ خواتین استعمال کیوں نہیں ہو رہی؟ اسی بلوچستان میں پشتون کمیونٹی رہ رہی ہے، ٹھیک ہے، اسی بلوچستان میں کرسچن رہ رہے ہیں، ہندو رہ رہے ہیں، اسی بلوچستان میں پنجابی رہ رہے ہیں، اردو سپیکنگ، وہ لڑکیاں استعمال کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا وجہ ہے کہ صرف بلوچ لڑکی ہی اپنی بلوچوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہیں؟ یہ بی ایل اے کے کیمپس میں ٹریننگز لیتی ہیں، بچیوں کو یہ کالجز سے اٹھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں ماحل بلوچ ایل ایل بی کی اسٹوڈنٹ تھی تربت یونیورسٹی میں، بہت ہی آپ کہیں کہ ہائی مڈل کلاس فیملی سے تھی، بہت ہی پیسے والے لوگ تھے، محرومیوں والا ایلیمنٹ بھی نہیں تھا۔ پھر ماحل بلوچ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ خود کو اڑا دیا اس نے، سیکورٹی آفیشلز بھی شہید ہو گئے اور اس کے وہاں پہ ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ان کو جیکٹ پہنا دیا جاتا ہے، خودکش بمبار ہے، خودکش بمبار، اور پھر جب خودکش بمبار یہ اڑا دیتی ہیں اپنے آپ کو، پھر اللہ معاف کرے ان کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں روڈوں پہ۔ تو یہ بلوچ یہ روایات ہیں، یہ ہماری ثقافت ہے، ہم دوسروں کو درس دیتے ہیں کہ بلوچ روایات ایسی ہیں، ثقافت ایسا ہے، ہم ایسے لوگ ہیں، ہم تو بڑے ہی آپ کہیں کلچرل لوگ ہیں، ٹرائبل سسٹم ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ بچیاں کیوں؟ اب شاری بلوچ آپ دیکھیں ایس ایس ٹی کی ٹیچر تھی، 1.5 لاکھ اس کی سیلری تھی، اس کو کیا ضرورت پڑی تھی خود کو اڑانے کی؟ وہ محرومیوں والا ایلیمنٹ بھی نہیں تھا، بنگلہ تھا، گاڑی تھی، 5 سے 6 لاکھ میاں بیوی کما رہے تھے، ٹھیک ہے۔
چونکہ اس کا خاوند BLA کا کمانڈر تھا تو اس نے جا کے اس کو کہہ دیا اڑا دو. اس نے جو 3-4 چینی تھے کراچی میں ان کو جا کے معصوم لوگوں کو مروایا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو بلوچ خواتین استعمال ہو رہی ہے, آپ دیکھتے ہوں گے مسنگ پرسنس کے کیمپس میں جو یہ روڈوں پہ بیٹھ کے کیمپس پہ بیٹھ کے فولڈرز اٹھا لیتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتہ کن کا فولڈر انہوں نے اٹھایا, یہ بندہ کون ہے, ان کو تو نام بھی نہیں پتہ. ان کو صرف بتایا گیا ہے را کی طرف سے کہ آپ سے فولڈر اٹھائیں اور پھر آپ کو پیمنٹ ہوگی. تو اس کے علاوہ ان کی خواتین دیکھیں نا, مارنگ جیل میں ہیں, وہ بیبو جیل میں ہیں, گلزادی جیل میں ہیں. ٹھیک ہے. کیا ہم دنیا کو کیا بتانا, ہم نے تو بتا دیا کہ ہم کیا ہماری عورتیں دہشت گرد ہیں, وہ جا کے جیلوں میں بیٹھ گئی ہیں. اگر وہ اتنی صاف شفاف ہوتی تو ہماری جوڈیشری ریلیف دیتی نا. ہماری جوڈیشری میں تو آتے سے زیادہ بلوچ ہیں, ہمارے جج, بیوروکریسی میں ہمارے بلوچ ہیں, آپ ہماری گورنمنٹ بلوچستان میں بلوچوں کی ہیں. اگر یہ لڑکیاں اتنی انوسنٹ ہوتی تو ہماری وہ حکومت ان کو ریلیف دے دیتی یا جوڈیشری دے دیتی. تو سب کو پتہ ہے فنڈڈ ہے. آپ کریمہ بلوچ کو دیکھ لیں, ازائلم لے کے, ایک تو یہ بچیاں ازائلم کے چکر میں بھی رول گئی ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ جا کے پروپیگنڈا کریں ریاست کے خلاف, آپ کو ازائلم ملتا ہے, آپ باہر جاتے ہیں, وہاں پہ رہنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. وہاں آپ کی جو را کی جتنی NGOs ہیں وہاں سے ان کو فنڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. جتنی بچیاں بلوچ ہم نے بھیجی ہیں باہر, بعد میں وہیں پر اسائلم لیا ہے, ابھی اسی را کے لیے کام کر رہی ہیں اور ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے اور ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہیں. تو یہ ہے کہ یہی کیوں استعمال ہو رہے ہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں. اور اس کے علاوہ BYC فرنٹ فیس ہے فتنہ ہندوستان کا, مسنگ پرسنز ڈرامہ ہے, کوئی مسنگ نہیں ہے. میں بلوچستان سے ہوں, کوئی مسنگ نہیں ہے. جو ملیٹنٹس ہیں BLA کے 4000 وہی مسنگ ہیں اور کوئی مسنگ پرسن نہیں ہے. بلوچستان اور پاکستان کا امن خراب کرنے کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جاتا, لیکن ہماری سیکورٹی فورسز اور ہماری حکومت پاکستان جو ہے وہ ہر وقت تیار ہے. کسی بھی امن کو اگر آپ خراب کریں گے تو سیکورٹی فورسز خوب جانتی ہیں کہ امن کیسے قائم کرنا ہے, اور انہوں نے خود کو منوایا ہے. اور اس وقت جو ہے ہماری جو ملٹری قیادت ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ تانیہ بزئی صاحبہ موجود تھی. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.